اللہ کے نبی نے بکری کو پسند فرمایا ہے، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے، یاد رکھنا یہ بات، 1,24,000 کم و بیش جو بھی انبیاء آئے ہیں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے بکری نہ چرائی ہو۔ ہر نبی نے بکری چرائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکری چروائی ہے۔ یہ اتنی یعنی عظیم سنت ہے کہ ہر نبی سے کروائی ہے، تو اس لیے کبھی گاؤں میں جا کے بکری چرا لینا اس نیت کے ساتھ کہ ہر نبی کی یہ سنت ہے، بکری چرانا سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے جا رہے تھے، ایک بکریوں کا ریوڑ اور ان کا چرواہا ان کے ساتھ میں موجود تھا۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا کہ بھائی ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، پانی تو یہاں موجود نہیں ہے، ایسا کرو ان بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے دو اور ہم تمہیں کچھ اجرت دے دیں گے، کچھ پیسے دے دیں گے۔ اس نے کہا جی جناب، ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، میں تو تنخواہ دار ہوں، میں تو نوکر ہوں، میں تو بکریاں چراتا ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں ان کی اجازت کے بغیر ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں دے سکتا ہوں، آپ کو میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں، ان کی اجازت کے بغیر ایک قطرہ نہیں دے سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا، تھوڑا آگے بڑھے پھر واپس آئے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کرو، آپ ایک بکری ہمیں دے دو، پوری کی پوری بکری ہمیں دے دو، اور ہم تمہیں جو بھی 100-200 درہم تم بتاؤ گے ہم تمہیں دے دیں گے، اور مالک سے شام میں کہہ دینا بھیڑیا بکری کھا گیا، کیونکہ جنگل میں چیزیں کامن ہوتی ہیں، پتہ لگا بھیڑیا بکری کھا گیا، کچھ ہو گیا، ایک آدھ 100-200 بکریاں ہیں، اگر ایک بکری کم ہو جائے مالک پوچھے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، اور دقت کیا، تمہاری جیب بھر جائے گی اور میرا کام ہو جائے گا، تمہاری جیب بھر جائے گی، ہم بکری کا دودھ پی لیں گے، اس کا گوشت ہم کھا لیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے شخص، اسے نہیں پتا یہ امیر المومنین ہے، کہ اس تو فوٹو نہیں ہوا کرتے تھے یا ٹی وی نہیں ہوا کرتا، تو دیکھ لیں بھائی یہ کیا ہے، ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تھوڑی پہچانا یہ عمر ہے۔ انہوں نے کہا اے شخص، میرا مالک تو یہاں موجود نہیں ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تو موجود ہے، اللہ کہاں چلا گیا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایک چرواہے کے اندر اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری، اتنا خوف خدا، ایک چرواہے کے اندر اتنا خوف، اتنا خشیت، کہ اس نے کہا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے اس بنیاد پر اس نے حضرت عمر کو بکری نہیں دی، اس نے کہا نہیں میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے اس کو شاباشی دی کہ جب تک اس طرح کے لوگ اس امت میں موجود رہیں گے، اتنا خوف، اتنا خشیت، اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری، تو یہ امت کیا اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا ہے، اللہ کا خوف نکل گیا ہے، اللہ کی خشیت نکل گئی ہے، اللہ کا ڈر نکل گیا ہے۔ ہم جو مرضی کرتے پھرتے ہیں، ہمیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے دلوں کے اندر پرہیزگاری پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کی خشیت پیدا کریں۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے اور نیکیوں کو انجام دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔